جی ناظرین، پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ تک ہم پہنچ چکے ہیں، اور اس سیگمنٹ میں یقیناً جو ابتدائی میں نے دعا کے حوالے سے بات کی تھی، میں چاہوں گا مصعب سے تھوڑی سی بات کر لیں، پھر انشاءاللہ آپ کو یعنی کالرز کے پروگرام میں شامل کریں گے۔ چلتے ہیں مصعب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا عبادت کا مغز ہے، اور رب کریم کا اپنا وہ بندہ بہت پسند ہے جو اس سے دعا کرتا ہے، کثرت سے دعا کرتا ہے۔ حکم یہ کثرت سے دعا کرا کریں۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں یا خواب میں بھی بعض اوقات وہ دعا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، خود دعا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اپنے، یا دوسرا کوئی دعا دے رہا ہوتا ہے، تو ایسا اگر کوئی خواب ہے تو یہ خواب کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ دیکھیں، دعا کرنا ایک ایمان کی نشانی ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم دعا کیوں کریں، وہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے نا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کہ باقاعدہ حدیث قدسی ہے کہ من لا یدعونی اغضب علیہ، کہ جو مجھ سے دعا نہیں کرتا میں اس پر غضبناک ہوتا ہوں۔ تو عام طور پر دنیا میں کسی سے بار بار مانگا جائے نا، وہ تنگ ہو جاتا ہے، لیکن میرا رب وہ ہے کہ بار بار اپنی بارگاہ میں مانگنے سے خوش ہوتا ہے، ابدیت کا اظہار ہوتا ہے۔ جی، کیونکہ دعا میں ابدیت کا اظہار ہے، تذلل کا، خشوع کا اظہار ہے۔ بہرحال خواب میں کوئی اگر دیکھے کہ میں دعا مانگ رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا کا مانگنا ہی خواب میں دیکھنا کہ حقیقت میں اس کی مرادوں کا پورا ہونا ہے۔ اور خواب میں اگر کوئی دیکھے کہ اپنے لیے دعا مانگی اور اپنے لیے بخشش چاہی، تو دلیل ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، بالخیر ہوگا، اور دنیا میں اس کی مرادیں پوری ہوں گی۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے۔ اور اگر دیکھے کہ کسی اور کے لیے دعا مانگی، اور جس کے لیے دعا مانگی وہ مصلح آدمی ہے، یعنی فرما بردار آدمی ہے، اطاعت الہی، اطاعت رسول بجا لانے والا آدمی ہے، فتنوں سے دور ہے، اگر اس کے لیے دعا مانگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص دعا مانگنے والا فتنہ فساد کی طرف مائل نہیں ہوگا، فتنہ فساد کی طرف مائل نہیں ہوگا، اور جہاں تک ہو سکا وہ نیکی کا حکم دیتا رہے گا۔ اور یہ بھی کہا کہ اگر دیکھے کہ کسی یعنی مخلوق کے لیے دعا مانگتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنی حقیقی زندگی میں خلق خدا کا خیر خواہ ہے، اور ہمیشہ خیر بانٹنے کی کوششیں کرتا ہے۔ اگر یہ خواب دیکھے کہ خاص کوئی دعا مانگے، یعنی بخشش کی دعا نہیں لیکن خاص کوئی دعا مانگی اپنے لیے، اگر وہ میرڈ ہے اور اولاد ہونے کی عمر ہے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اولاد عطا فرمائے گا، اولاد صالح عطا فرمائے گا۔ اور اس کی دلیل قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اذ نادا ربہ نداء خفیا، کہ جب اس نے خفی ندا کے ساتھ اپنے رب کو پکارا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اولاد ہوگی۔ ابراہیم کروانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھے تاریکی میں دعا مانگی ہے، رات کی تاریکی میں اندھیرے میں دعا مانگی، اگر دعا مانگنے والا مصلح ہے، پارسا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ حق تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے گا، اس کی مرادیں پوری فرمائے گا۔ اگر خواب دیکھنے والا مفسد ہے، گناہوں والی زندگی بسر کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عنقریب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ان ربی لسمیع الدعا، سبحان اللہ۔ جی کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کون بات کری، کہاں سے؟ جی پشاور سے میں نائد بات کر رہی ہوں۔ جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجئے۔ جی خواب یہ کہ میری جو سسٹر ہے تقریباً کوئی 1 سال ہو گیا، اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے خواب میں میری جو بانجی دوسری بہن کی بیٹی، یعنی میری جو دوسری بہن حیات ہے اللہ زندگی دے، اس کی بیٹی نے خواب دیکھا، ٹھیک ہے، اس نے خواب دیکھا کہ میری جس بہن کی ڈیتھ ہوئی ہے اور وہ زندہ ہے، اور اس نے اس کے بال کاٹ کر اپنے بالوں سے لگایا ہے۔ کیا کیا ہے، کیا لگایا ہے؟ بالوں سے کیا لگایا ہے؟ اس کے بال کاٹ کر اور اپنے بالوں کے اچھا بالوں سے، بھانجی کے بال کاٹ کے مرومان نے اپنے بالوں سے لگا لیے۔ جی بانجی نے میری بہن کے یعنی اپنی خالہ کے بال کاٹ کر، خالہ کے بال کاٹ کے اپنے بالوں میں لگا لیے، ٹھیک ہے جی، تو اس کے بال بہت لمبے ہو گئے ہیں یعنی خواب میں نا، تو وہ بھی یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ
اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ بالکل بتائیں گے میری بہن، آپ پشاور پروگرام میں شامل ہوئی ہیں، پروگرام دیکھتی رہے گا، انشاءاللہ تیسرے سیگمنٹ میں بتائیں گے کہ خواب کیا کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ میری بہن، ایک اور کال کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں اپنا دوسرا خواب بھی بتانا چاہ رہی ہوں آپ کو۔ جی میری بہن، آپ پروگرام میں شامل ہو چکی تھی پہلے؟ جی میں ابھی آپ دوسرا خواب بھی تو سنانا تھا نا آپ کو۔ جی بتائیے پہلا خواب کیا تھا تاکہ ہم اس میں لکھ لیں نا، نام کیا ہے آپ کا؟ پہلا خواب یہ تھا، جو بیٹا میرا ہے نا UK میں، وہ پانی ڈھونڈ رہا ہے پینے کے لیے، ہاں تو وہ گلاس جو ہے نا وہ خالی تھا، اس میں اس نے نا پانی ڈالا کسی نے، تو پانی پی لیا اس نے۔ پانی پینے کے بعد نیچے سے ایک کیل نکلتی ہے، تو وہ کہتا ہے شکر ہے میں نے یہ کیل نہیں منہ میں نہیں چلی گئی۔ اچھا، تو اس کا میں نے معلوم کیا، دوسرا خواب جو ہے نا وہ یہ ہے کہ میری بیٹی نے خواب میں دیکھا تھا، میں کھجوریں کھولتی ہے نا، جب وہ بہت ساری کھجوریں ہوتی ہیں اور وہ کھجوریں کھول رہی ہوتی ہے، تو بھی کھجور کھولتی ہے تو اس میں سے کاکروچ نکلتا ہے۔ اچھا، کاکروچ بن جاتا ہے، گلاب وہ جو ہوتی ہے نا کھجور، لال بیگ بن جاتا ہے، صحیح ہے، کاکروچ بن جاتا ہے۔ یہی ہے، آپ مجھے اس سے بتا دیں۔ ٹھیک ہے میری بہن، آپ کے دونوں خواب نوٹ کیے ہیں، پروگرام دیکھتے رہے، انشاءاللہ آپ کو ضرور بتائیں گے۔ اور ناظرین، اس کال کے ساتھ ہی ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک، ملتے ہیں۔ جی ناظرین، تیسرے سیگمنٹ میں بھی آپ ہی کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کون، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد سعید بات کر رہا ہوں، کراچی سے۔ کراچی سے بات کر رہا ہوں محمد سعید۔ جی سعید بھائی اپنا خواب بیان کیجیے۔ جی میں نے خواب یہ دیکھا کہ میں اپنے والدہ کو دیکھتا ہوں کہ وہ قبر کے اوپر لیٹی ہوئی کپڑے پہن کے، اچھے کپڑے پہن کے، جو میرے گھر میں پہنتی تھی وہ کپڑے پہن کے لیٹی ہوئی سکون سے قبر کے اوپر؟ قبر کے اوپر؟ اپنی قبر کے اوپر، اپنی ہی قبر کے اوپر۔ ہاں لیکن باہر ہیں وہ؟ جی باہر لیٹی ہوئی ہیں بالکل۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر؟ اچھا، ان کے سہانے کسی کی قبر بن رہی ہے تو وہ ان کو بولتے ہیں کہ تھوڑی سی بھی پیچھے ہو جاؤ، جگہ کب پڑی ہے ہمیں، وہ تھوڑی سی کھسک کے نیچے آتی ہیں، بس وہ نیچے آتی ہیں، اور اس کے بعد وہ دوسرا آدمی اپنا قبر میں کام شروع کر دیتا ہے۔ یہ میں نے خواب دیکھا۔ دوسرا خواب میرا یہ ہے کہ جی السلام علیکم۔ جی میں نے دوسرا خواب میرا یہ ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، 5 سال کا بیٹا ہے میرا، کہ وہ کہیں کھو گیا ہے، کوئی لے کے چلا گیا اس کو۔ تو میں سب سے کہہ رہی ہوں کہ ڈھونڈو اسے، ڈھونڈ کے لے کر آؤ، مگر سب کہہ رہے نہیں مل رہا۔ تو میں نے بولا کہ میں خود جاؤں گی ڈھونڈنے۔ میں نے جیسے ہی ابایا پہن کے باہر نکلی تو سامنے سے ایک گاڑی آ کے رکی ہے، اس میں میری جیٹھانی بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ مجھے کہہ رہی ہیں کہ نا مدد کے لیے کہ جلدی سے آؤ، مجھے پکڑ کے باہر نکالو، ان کے ہاتھ پہ چوٹ لگی ہوئی ہے۔ جب میں نے انہیں نکالا ہے باہر تو ان کے ہاتھ سے خون بہنے لگا اور بہت زیادہ خون بہا کے باہر تک گرا، اور اسی وقت ہی میرا بیٹا سامنے آ گیا۔ کسی نے بولا دیکھو یہ آ گیا سامنے، بس یہیں پہ خواب ختم ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کا دونوں خواب نے نوٹ کیے ہیں، پروگرام دیکھتے رہے گا، انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ نیکسٹ کالر منتظر، ان کو بھی شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی، ایک اور کال کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میری بہن، آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں، بتائیے گا کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی آسمہ بشیر جنگ سے بات کر رہی ہوں۔ میں نے ابھی خواب بتایا تھا، پہلی کال تھی وہ ڈراپ ہو گئی۔ جی پہلا خواب نے نوٹ کیا تھا آپ کا، یہ دریا کے کنارے والا۔ جی پورا خواب نہیں، میں کہاں تک بتایا تھا میں نے بھلا؟ اچھا پھر دوبارہ بتا دیجیے تفصیل سے۔ جی دوسرے کنارے سے پھر واپس آتی ہوں، میری بہن ساتھ ہوتی ہے اور کہتی ہوں میں بسم اللہ پڑھ کے آ گئی۔ شروع سے بتا دینا خواب۔ نہیں اب آپ دیکھیں اسما بہن ہم کنیکٹ نہیں کر سکیں گے، آپ شروع سے دوبارہ بتا دیجیے تاکہ مختلف پھر لکھ لیں۔ جی شروع سے میں کنارے، دریا کے کنارے سے بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا نام لے کے آتی ہوں، دریا کے اندر سے دوسرے کنارے آتی ہوں۔ صحیح ہے، پھر؟ اور وہاں پہ میرے رشتے دار، آواز نہیں آ رہی مجھے۔ یہاں سے دریا کے اندر سے آئی ہوں ٹھیک ٹھاک۔ اچھا دوسرے کنارے پہ آپ پہنچ جاتی ہیں بغیر کسی خوف کے؟ وہاں دوسرے کنارے پھر رشتے داروں کو بتا کے واپسی جا رہی ہوتی ہوں۔ اچھا پھر واپس جا رہی جہاں سے آئی تھی، اور میری بہن کو دیکھتی ہوں پانی میں ہے، اس کو بھی پھر اپنے بازو کے سہارے لے کے جا رہی ہوں۔ اچھا کون پانی میں ہے؟ آپ کی جی کون ہے پانی میں؟ کون ہے پانی میں؟ میری چھوٹی سسٹر ہے، اس کو بھی پھر اپنے بازو کے سہارے لے کے جا رہی اس کو بھی آپ دریا پار کروا رہی ہیں؟ جی اس کو بھی۔ ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا مکمل خواب نوٹ کر لیا ہے، پروگرام دیکھتے رہیے گئے، انشاءاللہ پہلی تعبیر آپ ہی کے خواب کی بتائیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں آپ ہمارے شامل ہوئیں۔ ایک اور کالر منتظر ہے۔ اچھا اب ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
میں کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں. کوئٹہ سے بات, نام ہے میرا. کیا نام ہے؟ رمضان. رمضان بھائی کوئٹہ سے بات کریں. جی رمضان صاحب نقاب بیان کیجیے گا. آپ کی آواز نہیں آ رہی رمضان صاحب. کھلا ہوا ہے. میں نے نا, میری والدہ فوت ہو چکی ہے. ہاں. تو میں نے رات خواب میں دیکھا کہ قبرستان کے پاس سے میں گزر رہا ہوں, وہیں پہ قبر کے اوپر لیٹی ہوئی ہیں. تو جب میں نزدیک سے گزر رہا ہوں تو دیکھا تو وہ جاگ رہی ہیں, بیٹھ گئی اٹھ کے نا, میرے ساتھ باتیں کرنے شروع کر دی. تو میں بہت خوش ہو جاتا ہوں کہ میری والدہ تو زندہ ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے رمضان صاحب, آپ کا خواب نوٹ کیا, کوئٹہ سے پروگرام میں شامل ہوئے, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر منتظر, ان کو بھی شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا چلیں پھر انشاءاللہ پھر مزید پروگرام میں آپ کو شامل کریں گے. اور فی الوقت چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف, پوچھتے ہیں کہ خواب. اچھا مجھے بتائے گا کال کیا, کال پھر موجود ہے. اصل میں ناظرین لائیو پروگرام کا مزہ یہی ہے کہ ہم کرنا کچھ چاہ رہے تھے, ایک دم آپ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہوتے ہیں. یہ میں تو سمجھتا بہت حسن ہے ہمارے پروگرام کا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. جی کالوں پہ شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. یہ دیکھیں اب ایک اور حسن کا اضافہ ہو گیا, کال ڈراپ ہو گئی. چلے کوئی بات نہیں. تو ایک چلتے ہیں مصعب کی طرف. جی مصعب السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں علماء کو بار بار سلام اس لیے کرتا تھا کہ آپ جب وعلیکم السلام کہتے ہیں بڑا روحانی خوشی ہوتی ہے مجھے کہ آپ نے دعا دے دی مجھے. تو جی پہلے تو آسمہ صاحبہ کا پہلی کال آئی تھی. ابھی اس کو پورا کر لیں پھر کال لے لیں. پورا کر لیں, سوال نہیں, سوال لے لیں پہلے, جی پھر کال لے لیجیے گا. چلے ٹھیک ہے, بتائیے گا. آپ کریں نا. ہاں وہ دوبارہ بہن نے ریپیٹ کیا تھا, ہم نے نوٹ کیا میرا خیال ہے کہ یہ بہن ہے ہماری دریا کے کنارے ہیں, اللہ کا نام لے کے دریا میں نکل جاتی ہیں اور دوسرے کنارے بغیر کسی خوف کے پہنچ جاتی ہیں. وہاں ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں, واپس دریا میں آتی ہیں, ان کی بہن ہوتی ہے, اس کو کندھے کا سہارا دے کے اس کنارے پہ واپس لے آتی ہیں. دیکھیں یہ خواب دریا پار کرنا اللہ کے نام کے ساتھ, پھر وہاں جا کر رشتہ داروں کو بتا کر واپس آنا, پھر چھوٹی بہن کو بھی دریا پار کروانا, تو یہ ماشاءاللہ بہت اچھا خواب ہے ان کے لیے کہ کوئی پریشانی, کوئی مصیبت, کوئی تکلیف, کوئی رکاوٹ اس طرح ہوتی ہے تو میری یہ بہن بہادر قسم کی ہیں, تو یہ مقابلہ کرتی ہیں اور پریشانی ان کے سامنے پریشانی نہیں رہتی. اور سب سے بڑھ کر اللہ پر توکل ان کا بڑا مضبوط ہے. لیکن ایک چیز ہے, اچھا یہ خود بھی پریشان نہیں رہتی اور دوسرا کوئی پریشان ہو تو اس کی بھی پریشانی دور کرنے کی کوشش کرتی ہیں. لیکن دیکھیں جن میں خداداد صلاحیتیں ہوتی ہیں نا, اور بعض اوقات یہ ہر ایک میں نہیں ہوتی, تو آپ دوسروں کو بتایا نہ کریں, اس کو ظاہر نہ کیا کریں, بس اتنی بات ہے. ٹھیک ہے, کال لے لیں. اب کالر کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. میں نے خواب دیکھا ہے کہ اس کو 2 دن ہو گئے ہیں کہ میں نے اپنے سسرال کے یہاں گئی تھی, تو وہاں گھومنے, میں اپنے گھر رہتی ہوں, تو وہاں گھومنے گئی تھی, تو میرے سسرال کے یہاں پڑوس میں بہت ساری بھینسیں تھی, تو ایک گھر آمنے سامنے تھا, میرے سسرال کے در کے یہاں آمنے سامنے دوسرا در, تو وہاں 1 2 3 بھینسیں کھڑی ہوئی تھی, وہ قلعے میں باندھی ہوئی تھی. تو میں اپنے بچے کو در پر گئی تو اسے پکارنے لگی, تو میں نے دیکھا میرا دیور آ رہا ہے, اور دوسری پڑوس کی بھینس کو قلعے سے کھول کے اور اس کی گردن کو مروڑ کے مار ڈالا, اور اسی طرح 4 ٹانگوں کو بھی ایسے ہی توڑ ڈالا. تو میں گھر آئی تو میں خاموش ہو گئی, جبکہ میری نند نے کہا کہ تمہیں کیا ہوا تھا اور تم یہاں آئی. تو میں گھبرائی ہوئی تھی, تو وہ مجھے دیکھ کر وہ باہر بھاگ کے گئی. تو اس نے, میری بھابھی نے کیا دیکھا, اس نے دیکھا کہ اس کا بھائی, میرا تو دیور ہوا نا, میری نند نے اسے اپنے بھائی کو دیکھا, تو وہ لوٹ کے آئی اور اپنی ماں کو بتا دیا. تو جب وہ میرا دیور اس گھسیٹ کو بھینس کے اندر لایا اور اس کو چھری کے اٹھا کے اور اس کی کھال اتار دی اور اسے گوشت کی بوٹیاں بوٹی کرنے لگا. تو میری نند نے کہا اپنے بھائی کو, بھائی آپ یہ کیا کرتے ہیں کہ پڑوس کی چرائی اور بھینس کو تم ایسے, جبکہ تم نے 3 بار اللہ اکبر بھی نہیں کہا, تو تم نے یہ کیسے کیا؟ تو وہ اپنی بہن کو کہا کہ چپ رہو, تمہارا کوئی کام نہیں.
اچھا میری بہن کافی طویل ہو گیا، ہم سمجھ گئے. یہ بتائیں کہ آپ اپنے سسرال میں کیوں نہیں رہتی؟ غلط کیا، یہ ایسے تو نہیں کہتے دوسروں. اچھا بات، میری آواز آپ کو پہنچ رہی ہے؟ تم نے یہ غلط کیا. اچھا میری بہن کیا کہ وہ بڑی چاچی، میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ تو اس نے. جی بہن آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ اچھا چلیں، وہ میرا خیال ہماری بات سن نہیں رہی تھی، اپنے خواب بیان کرنے میں بڑی مگن تھی. بہرحال جو ہم سمجھے ہیں انشاءاللہ سوالے سے بتائیں گے. ایک اور کالر منتظر کو بھی شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی معذرت چاہتی ہوں، میں نے 2 خواب بتانے تھے، کال ڈراپ ہو گئی تھی. آسما بشیر مخاطب. اچھا دوبارہ آپ شامل ہوئیں. جی بتائیے. جی بہت ضروری ہے، میں پریشان ہوں صبح سے، تو اس لیے میں نے کال. جی بتائیے. سر میں نے دیکھا ایک لڑکی ہے ساتھ چل رہی ہے رات میں. کیا دیکھا آپ نے؟ ایک لڑکی میرے ساتھ چل رہی ہے. آپ کے ساتھ چل رہی ہے؟ رات کے بعد ایک لڑکی آپ کے ساتھ چل رہی ہے، پھر؟ میں نے اس سے پوچھا بھائی کون سے مذہب کے ہو تم؟ پوجا کرتی ہو؟ ہاں. پھر تو وہ کہتی ہے ہاں سورج کی اور چاند کی. ہاں تو نہیں کی، لیکن مجھے یہی ہے کہ میں نے خواب میں اس کو یہی دیکھا ہے وہ اسی مذہب کی ہے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ نماز 5 وقت پڑھتی ہیں؟ جی سر پوری کوشش کرتی ہوں، نابینا ہوں لیکن کوشش پوری کرتی ہوں، کیونکہ وہم وغیرہ بھی ہوتے ہیں، دین سمجھنے کی بھی کوشش کرتی ہوں. ٹھیک ہے میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے کاملہ جزائے خیر عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر منتظر کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا چلیں مصعب کی طرف چلتے ہیں. جی مصعب، دوسرا جو کال میں نے اٹینڈ کی تھی، فرحان صاحب ہیں بھاولپور سے. وہ کہتے ہیں کہ میری بیگم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ان کے صحن میں موجود تھیں. اتنے میں بارش ہوئی، پانی جمع ہو گیا. اس پانی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے اور کلمہ طیبہ بھی لکھا ہوا ہے. پانی تیز سے گھومتا ہوا اور زمین کے اندر چلا جاتا ہے. دیکھیں یہ جو خواب ہے، ایک تو ان کا اس طرح بیٹھنا یہ خاندان کی، فیملی کی خوشحالی کی طرف اشارہ ہے، اور آپس میں محبت اور اتفاق کی طرف اشارہ ہے کہ فیملی خوش باش ہے اور آپس میں اتحاد بھی ہے، محبت بھی ہے. اور خاص طور پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک پانی میں لکھا ہوا نظر آنا، تو یہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ اب جتنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے، ان کی محبت سے اپنے دلوں کو، قلوب کو منور و روشن کریں گے، اللہ تعالیٰ اتنی ہی برکتیں آپ کو عطا فرمائے گا. اور ظاہر ہے کہ محبت صرف منہ سے کہنا، زبان سے کہنا کہ محبت، یہ کافی نہیں ہوتا. ان پر درود پاک پڑھنا یہ بھی محبت کا اظہار ہے. ان کی اطاعت کرنا، ان کی اتباع کرنا یہ بھی محبت کا اظہار ہے. تو درود پاک کثرت سے پڑھیں، ان کی اتباع اور اطاعت کیجئے، مزید یہ برکتیں اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرمائے گا. مزید فرحان بھائی ایک اور خواب بیان کرتے ہیں کہ مسلسل 4 دن تک انہوں نے خواب میں دیکھا کہ یہ قربانی کر رہے ہیں اور اس کا گوشت بانٹ رہے ہیں. فرحان صاحب نے یہ دیکھا. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جو قربانی کے ایام ظاہر ہے کہ اب 1 مہینہ پہلے ہی گزرے ہیں ماہ ذی الحج میں. اگر اس وقت قربانی کی تھی اور کچھ اس طرح مناظر ذہن میں رہ گئے تھے، کچھ یادیں رہ گئی تھیں، اور اب خواب میں آپ نے اس طرح دیکھا ہے، تو پھر یہ خواب ہمت کہلاتا ہے. اس خواب کی کوئی تعبیر پھر نہیں ہے. لیکن اگر قربانی کی لیکن ذہن میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، اب خواب دیکھا، تو اس میں تھوڑا سا ایک اشارہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ غریبوں میں، مسکینوں میں، فقیروں میں تقسیم کریں. جو بھی آپ کی استطاعت ہے اللہ کی بارگاہ میں تقسیم کریں، اللہ کی بارگاہ میں صدقہ دیں. اس سے انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں، مصائب و آلام، تکلیفیں دور ہوں گی، صحت عافیت اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا، اور معاملات میں بھی انشاءاللہ آسانی ہوتی چلی جائے گی. واقعہ سے طارق صاحب کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے والد صاحب مسجد میں موجود ہیں اور قربانی کر رہے ہیں بیل کی. پھر انہوں نے دیکھا کہ ان کی والدہ بھی ہیں، وہ بھی بیل کی قربانی کر رہے ہیں. اور تیسرا انہوں نے دیکھا کہ میں درود شریف پڑھ رہا ہوں، مجمع ہے وہاں پہ، اور میں ان کے بائیں جانب سے باہر نکل جاتا ہوں. دیکھیں اچھا ان کے والدین حیات ہیں ماشاءاللہ؟ یہ نہیں پوچھنا چاہیے تھا نا آپ نے حضرت، یہ نہ کیا کریں، پوچھ لیا کریں. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم یہی گمان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حیات رکھا ہوگا. دیکھیں بعض اوقات والدین جو ہوتے ہیں نا،
یہاں پر اب دیکھیں یہ بھی انہوں نے بھی قربانی کا خواب دیکھا، انہوں نے بھی دیکھا، لیکن دونوں میں مختلف ہے، دونوں میں ڈیفرنٹ خواب کی تعبیر بن رہی ہے۔ بعض اوقات نا خاندان کی بہتری کے لیے، فلاح کے لیے والدین بڑی قربانی دیتے ہیں۔ اچھا کوئی اگر اونچ نیچ ہو بھی جائے تو وہ نظر انداز کرتے ہیں اور وہ صلہ رحمی کو، تعلقات کو امپورٹنس دیتے ہیں۔ اچھا جو ہماری جو آنے والی اب یہ نسل ہے، خاص طور پر جو اس وقت بڑے ہو رہے ہیں، جوان ہو رہے ہیں، انہیں والدین کی قربانیوں کا اتنا احساس نہیں ہوتا، کہ بھئی انہوں نے اتنا قربانی دی، اور وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے رشتہ داروں کے ساتھ ملنا جلنا ٹھیک ہے، باقی بھئی ہماری اپنی زندگی، ان کی اپنی زندگی ہے۔ ایسا عام طور پر ہوتا ہے۔ تو دیکھیں والدین قربانی کر رہے ہیں اور یہ وہاں سے ہوتے ہوئے گزر جاتے ہیں، یہ اس میں حصہ نہیں لیتے، تو اس میں عین ممکن ہے جو خواب میں اشارہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح آپ کے والدین اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں سے مراد کیا ہے؟ والدین کی طرف سے، یعنی والد کی طرف سے، یعنی ان کے والدین یا ان کے بہن بھائی، اور اسی طریقے سے والدہ کی طرف سے ان کے والدین، ان کے بہن بھائی، یعنی چاچا، خالہ، ماموں، پھوپھیاں، یہ سارے رشتے ناتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ بھلائی کا جذبہ آپ میں بھی ہونا چاہیے، اور ان کی لیگیسی کو آپ برقرار رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو بہت یعنی یوں سمجھ لیں روحانیت عطا فرمائے گا، اپنے معاملات میں ترقی بھی عطا فرمائے گا۔ یہ صلہ رحمی جو ہوتی ہے یہ معمولی عمل نہیں ہوتا۔ میں نے حدیث پاک میں پڑھا کہ لا یرحم اللہ قوما فیہم قاطع رحم، اللہ تعالیٰ اس قوم پر رحم نہیں فرماتا جس میں ایک بھی رشتہ کاٹنے والا موجود ہو، ایک بھی قطع کرنے والا، قطع تعلق کرنے والا موجود ہو، اللہ تعالیٰ اس قوم پر رحم نہیں فرماتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس قوم پر رحمتیں برستی ہیں کہ جو صلہ رحمی کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ قربانی جو ہے نا یہ ایک ایسا جذبہ ہے، سیکریفائز کرنا ایسا جذبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ برکتیں ہی برکتیں عطا فرماتا ہے، کہ جب آپ دوسروں کے لیے ایثار کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، سیکریفائز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، تو بدلے میں اللہ رب العالمین آخرت میں تو بخشش ہے ہی، لیکن دنیا میں بھی اللہ رب العالمین اس کے ہر کام میں برکتیں ڈال دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرانے لوگ ایسا ہی کرتے ہیں۔ تو کیا تھا، ہم کیوں کہتے ہیں آج کہ اب پرانے وقتوں میں ایک بندہ کمانے والا ہوتا تھا اور 10 کھانے والے ہوتے تھے، آج یعنی ایک سے زیادہ کمانے والے ہیں، کھانے والے بھی کم ہیں لیکن بھی برکتیں نہیں ہیں۔ اس دور میں برکتیں تھیں، تو ہمیں چاہیے کہ صلہ رحمی کریں تاکہ یہ برکتیں دوبارہ اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے۔ اچھا جی، اس کے بعد انہوں نے یہ پوچھا، پشاور سے بہن نے کہا کہ ان کی دوسری بہن کی بیٹی نے اپنی مرحومہ خالہ کو خواب میں دیکھا کہ انہوں نے اپنے بال لیے اور بھانجی کے بالوں پر لگا دیے اور بھانجی کے بال لمبے ہو گئے۔ اب چونکہ بھانجی نے اپنی خالہ کو یعنی مرحومہ کو کچھ دیا نہیں، بلکہ ان کی کوئی چیز ان کے حصے میں آئی اور پھر ظاہر ہوا کہ ان کے بال لمبے ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی کمی پوری فرمائے گا، یا انشاءاللہ اللہ رب العالمین ان کی عزتوں میں اور زیادہ اضافہ فرمائے گا، کہ یہ بال جو ہے وہ خاتون کے لیے، خواتین کے لیے ایک عزت ہے، ایک حیا ہے، تو اللہ رب العالمین ان کی عزتوں میں انشاءاللہ اضافہ فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد بہن نے کہا کہ بیٹا UK میں ہے اور خواب دیکھا کہ وہ پانی ڈھونڈ رہا ہے، کوئی پانی لایا تو اس نے اس میں سے پانی پی لیا تو اس میں سے کیل نکلی، تو کہتے ہیں بھائی شکر ہے کہ میں نے کیل جو ہے وہ نہیں پی۔ تو اس کی تعبیر انہوں نے پوچھی ہے۔ دیکھیں اگر وہ دیکھ رہے ہیں یا آپ سن رہی ہیں تو انہیں بتا دیجئے گا کہ کسی معاملے میں نا وہ کچھ تلاش کر رہے ہیں، کسی معاملے میں کچھ تھوڑا سا نا، چاہے وہ جاب ہو یا کچھ بھی ہو، کچھ تلاش کر رہے ہیں۔ اچھا اب اس میں ایک چیز یہ آ رہی ہے کہ جاب پر اگر ہے بھی تو یہ کہیں نہ کہیں یعنی یہ چاہتے ہیں کہ کوئی دوسرا میرے ساتھ تعاون کرے یا کوئی دوسرا، یعنی نظر کافی ہوتی ہے کہ بھئی میں اس سے فائدہ حاصل کر لوں، اس سے فائدہ حاصل کر لوں، اس پر زیادہ نہ جائیں ورنہ نقصان کا اندیشہ ہے۔ تو تھوڑا سا اپنے بہاف پر کوشش کریں، اپنی محنت کریں تو اللہ رب العالمین اس کا ثمر آپ کو بہت اچھے انداز میں عطا فرمائے گا۔ دیکھیں سیڑھیاں آپ خود چڑھ کے جائیں نا، اوپر جتنا بھی اوپر چلے جائیں، واپسی میں آپ کو پتہ ہے کتنی سیڑھیاں ہیں، مجھے کیسے اترنا ہے، لیکن کوئی اوپر سے آپ کو بٹھا دے تو پھر آپ کو نیچے آنا پڑے، کیسے آئیں گے آپ؟ پریشان ہو جائیں گے نا۔ تو اللہ رب العالمین آپ کو پریشانی سے بچائے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بیٹی نے دیکھا کہ کھجوریں نکالتی ہیں
تو جو کھجور نکالتی ہیں کاکروچ بن جاتا ہے. تو بہرحال اس میں ایک جو ہے وہ اشارہ یہ مل رہا ہے, تعبیر یہ مل رہی کہ کچھ فائنینشلی پرابلمز ہیں, اللہ رب العالمین دور فرمائے. اور فجر کی نماز میں سنت اور فرائض کے درمیان سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم وبحمدہ, استغفر اللہ, یہ 101 مرتبہ پڑھیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. اور استغفار کی کثرت رکھیں. پھر اس کے بعد سعید صاحب نے کراچی سے پوچھا کہ والدہ محترمہ کو, مرحومہ کو قبر پر اچھے کپڑے پہنے دیکھا کہ لیٹی ہیں اور سرہانے دوسری قبر بن رہی ہے, وہ کہتے بھائی ذرا سا پیچھے ہو جاؤ تاکہ یہ قبر بھی بن جائے. اس کا مطلب یہ ہے, دیکھیں مطلب کیا نکل رہا ہے, اس کا مطلب یہ کہ ان کی والدہ ماشاءاللہ بڑے اچھے حال میں ہیں, اور دوسرا ان کی والدہ اپنی زندگی میں نا دوسروں کو فائدہ بہت پہنچاتی تھیں. اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بخشش کا سبب بھی یہی ہو کہ دوسروں کو فائدہ پہنچانا, کیونکہ خیر الناس من ینفع الناس, حدیث پاک ہے کہ لوگوں میں سے بہترین وہ ہے کہ جو لوگوں کو دوسروں کو نفع دے. بیٹا کہتی ہیں کہ کھو گیا, یہ خود تلاش لوگ تلاش کرتے ہیں نہیں ملتا, پھر یہ خود تلاش کرتی ہیں تو یعنی پھر دیکھتی ہیں گاڑی میں جیٹھانی ہے, وہ کہتی مجھے نکالو, ان کو نکالتی ہیں تو ان کے ہاتھ میں خون ہے اور اتنے میں بیٹا مل جاتا ہے. دیکھیں کوئی بھی پریشانی ہو, کوئی بھی تکلیف ہو نا, اللہ کی راہ میں دیں, دوسروں کی مدد کریں, اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیف دور فرمائے گا, یہ خواب یہی بتا رہا ہے. اور بیٹے کی طرف سے احتیاطاً صدقہ وغیرہ دے دیں. اور پھر اس کے بعد آسمہ صاحبہ نے جنگ سے پوچھا کہ یہ تو ہو چکا ہے خیر دریا پار کرنے کا. کوئٹہ سے رمضان صاحب نے پوچھا کہ مرحومہ والدہ قبر کے اوپر لیٹی ہیں اور ان سے باتیں کر رہی ہیں, یہ خوش ہوتے ہیں. دیکھیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے خیال میں بہت زیادہ ہوں والدہ محترمہ, اور ہوتا بھی ایسا ہے کہ کوئی قریبی اس طرح گزر جائے تو بار بار خیال آتا ہے, تو آپ نے یہ خواب دیکھا, تو اس صورت میں اس کی تعبیر نہیں ہے. اور اگر ایسا نہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ ان کو ایصال ثواب کر رہے ہیں, دعائیں مغفرت کر رہے ہیں, یا کوئی ان کا ایسا کام جو ان کی زندگی میں اچھا کام تھا آپ نے اس سے برقرار رکھا ہوا ہے, کنٹینیو رکھا ہوا ہے, تو وہ خوش ہوتی ہیں. اور ظاہر ہے کہ آپ نے جو دیکھا تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین نے ان پر کرم فرمایا. بہن نے کہا سسرال گئی ہیں تو سسرال کے یہاں پڑوس میں بھینس ہوتی ہے, دیور آ رہا ہے تو پڑوس کی بھینس کو مار ڈالا. پھر وہ نند ہوتی ہے, وہ پوچھتی کیا ہوا, تو پھر بھائی کو دیکھا تو اس نے اپنی ماں کو بتایا. بہرحال یہ پورا خواب دیکھنے کے بعد میں یہی کہوں گا کہ تھوڑا سا جن کو آپ نے خواب میں دیکھا ہے کہ ان سے کہیں کہ اپنے معاملات میں احتیاط کریں اور اپنے بہاف پر جو کچھ کرنا ہے وہ کیجئے. دوسروں کے کاموں میں دخل اندازی کرنے سے آپ کو نقصان پہنچے گا. اللہ رب العالمین کرم فرمائے. اور آخری خواب ہے کہ بہن نے کہا کہ لڑکی ان کے ساتھ چل رہی ہے اور وہ پوچھتی ہیں کہ کیا کہتے ہیں تم فلاں کی پوجا کرتی ہو, تو یہ کہتی ہیں کہ ہاں. اب اگر ان کے دل میں کوئی وسوسہ ہے تو اسے دور کر لیجئے عقیدے کے حوالے سے, اگر نہیں ہے تو پھر یہ شیطان کی طرف سے خواب ہے, اس کو جھٹک دیجئے, لاہور شریف پڑھ لیجئے. چلے بہت شکریہ, مجھ سے اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کو آج کے پروگرام کا وقت ہمارا مکمل ہوتا